once again very warm welcome in listening for my lecture. آج کی ویڈیو جو ہے جی یہ ہے فنکشنز آف لینگویج کے اوپر. اسی ٹاپک کے اوپر انگلش کے اندر بھی ویڈیو موجود ہے, اگر آپ انگلش میڈیم میں دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. فنکشنز آف لینگویج, بہت سارے لنگوسٹس ہیں جی جنہوں نے فنکشنز آف لینگویج کے اوپر کام کیا ہے, جس میں مائیکل ہیلیڈے صاحب ہیں, اس کے علاوہ رومن جیکوبسن ہیں, اس کے علاوہ جیفری لیچ صاحب ہیں 1974 کے اندر, اس طرح مائیکل الیگزینڈر ہیں. تو انہوں نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ فنکشنز آف لینگویج کو ڈسکرائب کیا ہے. لیکن ابھی ہم جو دیکھیں گے وہ ہے فنچ نے جو کلاسیفیکیشن دی ہے فنکشنز آف لینگویج کی. فنچ نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس نے کہا جی مائکرو فنکشنز ہوتے ہیں, یعنی چھوٹے انڈیویجول لیول کے اوپر اسپیسیفک مخصوص فنکشن جو کہ ایک انڈیویجول پرفارم کرتا ہے ود دی ہیلپ آف لینگویج. اسی طرح میکرو جو ہوتے ہیں یہ براڈر ہوتے ہیں, بڑے لیول کے اوپر جنرل فنکشنز ہوتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھیں گے مائکرو فنکشنز کو. مائکرو فنکشنز میں سب سے پہلا فنکشن ہے فزیولوجیکل فنکشن. فزیولوجیکل فنکشن یہ ہے کہ ہم سم ٹائم بڑے پریشان ہوتے ہیں, بڑے اداس ہوتے ہیں, یا سم ٹائم ہم جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو جب غم ہو یا کسی کے اوپر غصہ ہو تو ہم نے کچھ ایسے الفاظ بولنے ہوتے ہیں جس سے ہماری جو وہ نروس انرجی ہے, پریشانی والے جو ہمارے جذبات ہیں, ان کو ہم نے ریلیز کرنا ہوتا ہے. رائٹ, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اکیلے میں ہی کسی دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, اور جب تک وہ گالیاں نہ نکالیں تو ان کو ذہنی سکون نہیں ملتا. بیسیکلی وہ ابیوسو ولگر لینگویج کا استعمال کر کے, کرس ورڈ کا یوز کر کے ایک دوسرے کو وہ دھتکارنے والے الفاظ جو ہیں, تیرا ککھ نہ روے, تیرا بیڑا تر جاوے, اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر کے بیسیکلی اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو دے آر ٹرائنگ ٹو گیو ریلیکسیشن, اور اپنے آپ کو بیٹر فیل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ جو اپنے اندر کی جو ایموشنل انرجی ہے, نروس انرجی ہے, اس کو ریلیز کرنا جو ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فزیولوجیکل فنکشن. اس کی اور ایگزامپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, جس طرح کبھی آپ میچ دیکھ رہے ہوں تو میچ دیکھنے کے دوران کوئی ایسا کھلاڑی جو آپ کو پسند ہو, وہ اچھا پرفارم کرے, وہ افریدی ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے جو اچھا پرفارم کرے, تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں واہ, اگر اردو بول رہے ہیں تو. اگر کوئی انگریزی زبان بولے ان کے فینٹاسٹک, دیٹس گریٹ, لولی, وہ ناٹ دیٹس گریٹ, لولی, ایکسیلنٹ, اس طرح کے کوئی الفاظ وہ افریدی تو نہیں سن رہا ہوتا, وہ بیسیکلی آپ کے اندر کی جو ایموشنل انرجی ہوتی ہے وہ آپ ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح پریشانی جب وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا تو آپ پھر وہ اس کے لیے جو القابات جو پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر یا انڈین کانٹیکسٹ کے اندر جس قسم کے, ایک تو یہ ہوتا ہے نا جی آپ ان کا استقبال جو ہے وہ گندے انڈوں کے ساتھ کرنے کی تیاریاں کرتے ہیں, کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھیل کے اندر ہار جیت یہ چلتی رہتی ہے, تو جب جیت جائیں تو ہم ان کو سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو ہار جائیں تو پھر معاملات کچھ اور ہو جائیں. ایک تو وہ معاملات, ایک یہ کہ آپ صرف ورڈز کے ذریعے ان کو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو خرچ کرنا ہے, خرچ ورڈز کے ذریعے اچھا پرفارم کریں تو اپریشیٹو ورڈز کے ذریعے وہ جو ہم اپنی ایموشنل انرجی کو ایگزاسٹ کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں جی فزیولوجیکل فنکشن. نیکسٹ کمز فیٹک فنکشن. فیٹک فنکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جب رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے انسان, وہ جو ہمارے انکل ارسطو گزرے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے معاشرتی جانور ہے, مین از اے سوشل اینیمل. وہ انکل ارسطو نے بات ٹھیک کہی ہے. جانور تو چلیں یہ ایک ڈیبیٹیبل ہو سکتا ہے, بہرحال یہ معاشرتی ہے, سوشلائزڈ ہے. انسان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم کرنا ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ رابطے حد سے بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں, اسی لیے ہر شخص سے ہم بہت کم ملتے ہیں. کم ملنا ایک الگ بات ہے. بہرحال ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک آئسولیشن فارم میں ہم رہ ہی نہیں سکتے. وی کانٹ لیو ان آئسولیشن while living in the society. We need to develop our rapport. ہمیں اپنے تعلقات بڑھانے ہوتے ہیں. تو یا اپنی ریکگنیشن یا اپنے پازیٹیو کائنڈ آف جیسچر, آپ مسلسل ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہے ہیں, ایسے نہیں گزر سکتے. آپ کو ہیلو, ہائے, السلام علیکم, ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ڈفرینٹ ایکسپریشن یہ موجود ہیں. فار ایگزامپل پشتو کے اندر ہم کہتے ہیں الو ستڑے مسے, رائٹ, یہ پشتو کے اندر ہے. اس طرح السلام علیکم ہے, اس طرح ہائے, ہیلو شنا ان سرائکی, right? So these are different words, phrases, expressions, sentences which are used to جو استعمال کیے جاتے ہیں. سوری میں کبھی انگلش کی طرف سوئچ ہو جاتا ہوں.
تو یہ استعمال کی جاتے ہیں کس کے لیے؟ اپنا پازیٹیو جیسچر دینے کے لیے، کنیکٹیوٹی کو قائم کرنے کے لیے، اپنا ایک تعلق، اپنی جو ہے وہ ریپو بلڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو لینگویج ہمیں یہ کام کرنے کا موقع جو دیتی ہے کہ ہم ایک کنیکٹیوٹی قائم کر لیں، ایک یونٹی قائم کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ فیٹک فنکشن آف لینگویج ہے۔ اس طرح ریٹن فارم کے اندر بھی آپ جب کہتے ہیں جی سر، میم، ڈیئر سر، ڈیئر میم، ایٹ دا اینڈ آف دا لیٹر آپ کہتے ہیں یورس اوبیڈینٹلی، یورس ٹرولی، یورس سنسیئرلی، اس طرح کہ آپ کا مخلص، آپ کا دعا گو۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ہم ایک ریلیشن شپ، جب ہم کسی کو کہتے ہیں ہاؤ آر یو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے واقعتاً پوچھا جا رہا ہے کہ جی ہاؤ آر یو۔ بعض اوقات یہ الفاظ جو ہیں وہ حقیقتاً ہم نہیں پوچھ رہے ہوتے کہ کیا حال ہے، یہ صرف ایک قسم کا مثبت ایک جیسچر ہوتا ہے جو ہم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ ہے جی فیٹک فنکشن۔ فیٹک فنکشن بیسیکلی لینگویج سروز اس ٹو سوشلائز ہیومن پیپل، یہ بیسک اس کا پرپز ہے۔ نیکسٹ وی سی ریکارڈنگ فنکشن، بہت اچھا فنکشن ہے جی اس کا، لینگویج کا ریکارڈنگ فنکشن۔ دیکھیں آج ہم شیکسپیئر کو پڑھ سکتے ہیں، آج ہم پلاٹو کی تھیریز کو پڑھ سکتے ہیں، آج ہم ارسطوٹل کو دیکھ سکتے ہیں، آئنسٹائن کی تھیریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ بیکاز لینگویج نے اس قابل کیا کہ چیزوں کو ریکارڈ کیا جائے۔ جو پاسٹ میں ریسرچرز گزرے ہیں انہوں نے ڈفرینٹ ریسرچز کی ہیں، تو وہ اگر ریکارڈ نہ کرتے، لینگویج نہ ہوتی، وہ چیزیں ریکارڈ نہ ہوتی، تو آج کوئی بھی نیا جو ریسرچر ہے وہ وہیں بگننگ سے سٹارٹ کرتا۔ تو لینگویج انیبلز ٹو ریکارڈ نالج، کلچر، ثقافت کو ریکارڈ کیا، تہذیب کو ریکارڈ کیا۔ اسی طرح جو ہمارے مذہبی عقائد ہیں ان کو ریکارڈ کیا۔ آپ دیکھیں نا لینگویج کے ذریعے ہی آپ کے پاس تورات ہے، آپ کے پاس انجیل ہے، آپ کے پاس زبور ہے، آپ کے پاس قرآن ہے۔ یہ لینگویج کے ذریعے یہ چیزیں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور لینگویج کی ریکارڈڈ فارم، یہ جو لینگویج کے اندر ریکارڈڈ فارم ہے یہی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح مذہب جو ہے بتدریج آگے بڑھا ہے، سائنس بتدریج آگے ترقی کی طرف گئی ہے، اور فلاسفی بتدریج آگے کی گریجول چینجنگ کس طرح ان تمام چیزوں کے اندر آتے رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں لینگویج کی جو ریکارڈنگ فنکشن ہے لینگویج کا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح جو ہے ان کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں۔ اور اب ہم کوئی بھی نئی ریسرچ کرتے ہیں تو اب ہم بگننگ پوائنٹ سے نہیں کرتے، بلکہ ہم دیکھ لیتے ہیں لٹریچر ریویو کے اندر ایک ہمارا پورشن ہوتا ہے، ہم اس کے اندر یہ ڈسکس کر دیتے ہیں کہ یہاں تک ریسرچ پہلے ہو چکی ہے، تو آئی ایم دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ نیکسٹ آن دا نیکسٹ لیول۔ تو یہ چیزیں کس وجہ سے ممکن ہوئی ہیں؟ یہ ریکارڈنگ فنکشن کی وجہ سے۔ اس طرح فلاسفی کا علم ہو، بایو کا علم ہو، کیمسٹری کا علم ہو، سائنس کی کسی بھی برانچ کا علم ہو، آرٹ کی کسی برانچ کا علم ہو، تو یہ ساری چیزیں لینگویج کی وجہ سے ریکارڈڈ فارم کے اندر ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جس چیز کو ریکارڈ کرنا چاہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں، جو چیز ہم ضروری سمجھیں کہ اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے وہ ہم لینگویج کی مدد سے ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ فنکشن ہے جی آئیڈینٹیفائنگ۔ آئیڈینٹیفائنگ کا مطلب ہوتا ہے، اب دیکھیں اگر لینگویج نہ ہو تو ہم چیزوں کو، آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، رائٹ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کا علم عطا کیا، اسماء کے نام سکھائے۔ یہ لینگویج ہی ہے جس کے ذریعے اسماء کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی۔ میں جب کہتا ہوں کہ یہ مارکر ہے، یہ وائٹ بورڈ ہے، یہ ٹائی ہے، یہ شرٹ ہے، رائٹ، یہ آئیز ہیں، جب میں آئیز کہوں گا تو آپ کے ذہن میں ہیئر تو نہیں آئیں گے، رائٹ، ٹیتھ کہوں گا تو آپ کے ذہن میں کان تو نہیں آئیں گے۔ یہ کان کا کہنا، لپس کا کہنا، آئیز کا کہنا، بالوں کا کہنا، تو یہ ڈفرنٹ لیبلز ہیں چیزوں کے۔ اس طرح اشخاص کے لیے ہم نے ڈفرنٹ لیبلز رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں جی یہ اسلم، کبھی کہتے ہیں رمیز صاحب، کبھی کہتے ہیں جنید صاحب، رائٹ۔ تو یہ ڈفرنٹ ہم نے نیمز جو رکھے ہوئے ہیں۔ جب میں کہوں جی سر رمیز صاحب تو آپ کے ذہن میں میم مزین تو نہیں آئیں گی، رائٹ۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لینگویج کے ذریعے چیزوں کو لیبل کیا ہوا ہے، اور وہ جو لیبلنگ ہے، وہ کلاسیفیکیشن ہے، وہ ہمیں چیزوں کو ڈسکریمنیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، خواہ وہ اشخاص کی بات ہو، خواہ وہ چیزوں کی بات ہو، خواہ وہ مختلف جو پلیسز ہیں، جگہیں ہیں، ان کی بات ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکریمنیٹری فارم کے اندر ہم ایک دوسرے سے جو جدا کر سکتے ہیں وہ لیبلنگ کی وجہ سے ہے، وہ کلاسیفیکیشن کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں گاڑی، میں کہتا ہوں کار، میں کہتا ہوں لاری، میں کہتا ہوں ٹرک،
تو ان سب کی الگ الگ آئیڈینٹیفیکیشن ہے, یہ الگ الگ اس کی کلاسیفیکیشن ہے اور الگ الگ اس کی پرسیپشن ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ لینگویج کی مدد سے پاسبل ہوا. تو لینگویج انیبلز us to identify certain places, persons or things. نیکسٹ فنکشن ہے جی لینگویج کا, وہ ہے ریزننگ فنکشن. بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. آپ دیکھیں آپ کو بار بار کہا رہتا ہے جی پہلے تو لو پھر بولو, یعنی تھنک بیفور یو اسپیک, یعنی پہلے اپنا مائنڈ جو ذہن شریف اللہ نے عطا کیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا استعمال کریں اور پھر بولیں. آپ استعمال نہ بھی کرنا چاہیں تو پھر بھی جو آپ ذہن کے اندر ووکیبولری لانا چاہتے ہیں, رائٹ, آپ بغیر سوچے بھی اگر کچھ بولنا چاہتے ہیں تو پھر بھی مائنڈ آپ کا ورک کرتا ہے کچھ نہ کچھ, رائٹ. تو یہ جو تھنکنگ پروسیس ہے, جو ریزننگ پروسیس ہے, یہ جو کنسیپچولائز کرنے کا پروسیس ہے, یہ بیسیکلی ریزننگ پروسیس ہے. آپ سوچنے کے بارے میں سوچیں, جسٹ تھنک اباؤٹ تھنکنگ, سوچنے کے بارے میں سوچیں. تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے بغیر زبان کے. تو زبان جو ہے یہ آپ کے لیے ایک بڑا آلہ ہے سوچنے کا. زبان ذریعہ ہے آپ کی سوچ کا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ بچے ذرا تھوڑا سوچتے ہیں, شاید ان کی لینگویج جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, اتنی ووکیبولری نہیں ہوتی. آپ کے پاس جتنی ووکیبولری بڑھتی جاتی ہے اسی طرح آپ کی سوچ کا جو زاویہ ہے وہ بھی بدلتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے. تو لینگویج از اے ٹول فار تھاٹ. لینگویج انیبلز us to think about certain things. تو یہ ہے اس کا لینگویج کا ریزننگ فنکشن کہ آل دا مینٹل ایکٹیویٹیز, دماغ کے اندر جو بھی کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ود دی ہیلپ آف لینگویج, لینگویج کے ذریعے. اور لینگویج از این انسٹرومنٹ آف تھاٹ, اس کو کہتے ہیں لینگویج کا ریزننگ فنکشن. نیکسٹ وی ہیو کمیونیکیٹنگ فنکشن. آپ دیکھیں نا بات کرنا جو ہے انسانی زندگی کے اندر بڑا ضروری ہے. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں, یہ دنیا ہے, اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ بات کرو کچھ بات بنے, چلے میں اس طرف نہیں جاتا. بہرحال بات کرنا انسانی زندگی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کے لیے ہمیں سم ٹائم کسی سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, بعض اوقات کسی کو آرڈر دینا پڑتا ہے, بعض اوقات کسی سے غصہ ہونا پڑتا ہے, بعض اوقات کسی کو کوئی اطلاع دینی ہوتی ہے. آپ آئے دن اعلانات سنتے ہیں, حضرات ایک ضروری اعلان کی طرف, یہ آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. لینگویج نہیں ہے تو آپ اناؤنسمنٹ کیسے کریں گے؟ لینگویج نہیں ہے تو ریکویسٹ کیسے کریں گے؟ لینگویج نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ایکشن جو ہیں جو پرفارم کیے جاتے ہیں یہ لینگویج کی مدد سے کیے جاتے ہیں. کبھی ڈائریکٹ کیا جاتا ہے, کبھی کسی سے آپ نے معافی مانگنی ہے تو یہ کبھی آپ نے اپنی طرف سے اخلاق شو کرنا ہے, کبھی کسی کے ساتھ وعدہ کرنا ہے, پرامسنگ کرنا ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں when you want to express, یہ الگ بات ہے وہ سائن لینگویج یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں جی ایک وربل لینگویج ہے اور ایک نان وربل لینگویج ہے. کسی نے کہا تھا کیا ہوا گر مجھ میں جرت اظہار نہیں, آپ نظروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے. دیٹس اے ڈفرنٹ نان وربل کائنڈ آف کمیونیکیشن, بٹ موسٹ آف دا ٹائم وین یو وربلی کمیونیکیٹ آپ کو منہ سے الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں اور وہی لینگویج ہے اور اس کے ذریعے ہی آپ مختلف قسم کے فنکشن جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں. تو لینگویج سروز us to perform different communicative functions. Next comes pleasure function. What a beautiful function of language. آپ دیکھیں ایک سپیکر بات کر رہا ہوتا ہے, وہ ڈانس نہیں کر رہا ہوتا, وہ کوئی اس قسم کی مداری نہیں کر رہا ہوتا جس طرح سرکس کے اندر کی جاتی ہے, یا کوئی الگ قسم کی فزیکل جیسچر نہیں بنا رہا ہوتا, وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے جسٹ آپ کے ساتھ اپنے منہ سے الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے, and you start laughing, you start smiling, اور آپ جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے. کیوں؟ وہ لینگویج کا یوز ہے. لینگویج بذات خود, زبان بذات خود اپنے اندر ایک بہت بڑی خوشی کا پہلو رکھتی ہے, بولنے کے اعتبار سے بھی, سننے کے اعتبار سے بھی. بعض اوقات آپ دیکھیں لوگوں کی جو انٹونیشنل پیٹرن ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ سنتے ہیں. کسی نے احمد فراد نے کہا تھا سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. چلو یہ بات ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں. اب کیا ہے, بات کرنے کا انداز جو ہے اس میں کچھ سٹائلسٹکس, پوئٹک ڈیوائسز ایسے استعمال کر لیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل انگلش کے اندر ہم دیکھیں ہمارے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں ایزوننس کی, کانسوننس کی, ایلیٹریشنس کی. بعض اوقات ہم ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈز جو ہے وہ کرتے ہیں, یعنی جو کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں انگلش کے وہ ہم ورڈ کے سٹارٹ کے اندر جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں. شی, فار ایگزامپل شی سیلز سی شور آن دا سی شور. آپ دیکھیں شی سیلز سی شور, رائٹ,
she sells سی شیلز آن دا سی شور، یہ ریپیٹ کیا گیا ہے. اسی طرح لینگویج کے اندر ایک ریدمک پیٹرن ہوتا ہے، ایک رائم سکیم ہوتی ہے. اب لینگویج سے مراد صرف پشتو، صرف پنجابی، اردو زبان، یہ ساری زبانیں اس سے مراد ہیں. آپ قرآن کو دیکھیں کہ کس طرح ایک رائم سکیم ہے. پتھر سے پتھر دل جو ہے جب اس کی رائم سکیم کو سنتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہیمنلی امپیکٹ جو ہے پڑتا ہے. فار ایگزامپل آپ قرآن پاک کی جو سب سے خوبصورت سورہ الرحمن کو دیکھیں. الرحمن، جسٹ لیٹ می ڈیسائیڈ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. اب آپ دیکھیں ایٹ دا اینڈ آن دس از دا اینڈ رائم اسکیم. سو اٹ آلسو گیوز پلیئر، اٹ گیوز سوتھنگ افیکٹ. یہ آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے جو پریشانی ہے اس کو دور کرنے والا یہ امپیکٹ ہے. تو لینگویج اس طرح بھی ہمیں کیا کرتی ہے جی، پلیئر دیتی ہے. اٹ سروز ٹو پلیز اس، رائٹ. یہ جو رائمنگ اسکیم ہے، جو انٹونیشنل پیٹرن ہے، یہ میوزیکل افیکٹ ہے لینگویج کے اندر، تو یہ ہمیں پلیز کرتا ہے، رائٹ. تو ڈفرینٹ پوئٹک ڈیوائسز ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ہوتی ہیں جو ہمیں پلیئر دیتی ہیں. اسی طرح نہیں ہمارے پاس نیکسٹ ہے میکرو فنکشنز. میکرو ہوتے ہیں بڑے لیول پر فنکشنز جو ہم اوور آل لینگویج پرفارم کرتی ہیں. اس کے اندر فار ایگزامپل یہ چار ہیں: آئیڈیشنل، انٹرپرسنل، پوئٹک فنکشن اینڈ ٹیکسچوئل فنکشن. اس کے اندر بہت سارے، ہر ایک کے اندر مائکرو فنکشنز آ سکتی ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں آئیڈیشنل فنکشن ہے. آئیڈیشنل فنکشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی لینگویج serves us to conceptualize certain processes, right. یعنی ڈفرینٹ جو کنسپچولائزنگ پروسیس ہیں جو ہمارے مائنڈ کے اندر ہوتے ہیں وہ ہمارا آئیڈیشنل فنکشن ہے. ہم چیزوں کو کنسیو کرتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، مائنڈ کے اندر جو ایکٹیویٹیز چلتی ہیں. جس طرح آپ مائکرو فنکشنز کے اندر آپ نے دیکھا تھا ریزننگ فنکشن کہ مینٹل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مینٹل ایکٹیویٹیز آئیں گی آئیڈیشنل فنکشن کے اندر. ریزننگ کا فنکشن یا پھر آئیڈینٹیفائنگ فنکشن، یہ دونوں جو ہیں یہ آئیڈیشنل فنکشن کے اندر ہی آئیں گے. اس طرح انٹرپرسنل فنکشن ہے. یہ انٹرپرسنل فنکشن فوکس کرتا ہے کہ لینگویج ایک سوشل فینامنا ہے. یعنی لینگویج کے ذریعے ہم انٹریکشن کرتے ہیں، لینگویج کے ذریعے ہم اپنے تعلقات بناتے ہیں، لینگویج کے ذریعے ہم اپنی ریپو ڈیولپ کرتے ہیں. لینگویج کے ذریعے صرف تعلقات ہی نہیں بناتے بلکہ لینگویج کے ذریعے ہم اپنی ذات کی عکاسی بھی کرتے ہیں. وی ریفلیکٹ، وی پروجیکٹ آر پرسنالٹیز. ہم کیسا دوسروں کو دکھنا چاہتے ہیں، کیسا دکھائی دینا چاہتے ہیں، وہ چیزیں ہم لینگویج کے ذریعے پروجیکٹ کرتے ہیں. وہ ہم جس قسم کے الفاظ، اصل میں تو ہماری پہچان وہ ہوتی ہے نا، سم آف آل دا تھنکنگ اور آل دا کنسیپشن دیٹ پیپل ہیو اباؤٹ اس. وہ پیپل، لوگوں کے مائنڈ کے اندر جو کنسیپشن پرسیپشن ہوگی وہ ہمارے بولنے کی بنیاد پر ہوگی. ہمارے الفاظ، ہماری گفتگو، ہمارا رویہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ زبان، یعنی انسان اس وقت تک چھپا رہتا ہے جب وہ اپنی زبان نہیں کھولتا. اس کا مطلب جب ہم زبان کھولتے ہیں تو الفاظ بولتے ہیں، ہم نے زبان کا استعمال کیا ہے. اور جب ہم نے زبان کا استعمال کیا ہے تو لوگوں تک ہماری پرسنالٹی، ہماری جو خامیاں ہیں، ہماری کوتا، جس طرح بھی میں بول رہا ہوں، میں نہیں بولوں گا آپ کے سامنے تو بے شمار میری خامیاں چھپی رہیں گی. اگر میں بول رہا ہوں تو آپ کو اس ویڈیو کے دوران ہو سکتا ہے یو مے فائنڈ نمبر آف مسٹیک. یہ کیوں ہوا ہے؟ بیسیکلی آئی ایم پروجیکٹنگ مائی پرسنالٹی تھرو مائی لینگویج، رائٹ. تو لینگویج جو ہے وہ ہمیں اپنی پرسنالٹی کو پروجیکٹ کرنے کی بھی جو ہے وہ موقع دیتی ہے جی. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے جی پوئٹک فنکشن. ورڈ پوئٹک سے آپ نے ڈیسیو نہیں ہونا. پوئٹری کا مطلب صرف پوئٹری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ لینگویج کے ذریعے ہم پوئٹری لکھ سکتے ہیں تو یہ پوئٹک فنکشن ہے. نہیں، پوئٹک فنکشن جو ہے یہ ریفر کرتا ہے کہ ہم تخلیقی اعتبار سے ہم تخلیق کر سکتے ہیں نیو ایکسپریشنز کو، نیو فریزز کو، نیو سینٹینسز کو، نیو سچویشنز کو ود دی ہیلپ آف لینگویج. ہم کریٹو سوچ سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، رائٹ. وہ ہم ان چیزوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں ان دا ورلڈ آف امیجینیشن، تخلیق کے اندر. تو یہ پوئٹک فنکشن جو ہے یہ انیبل کرتا ہے کہ ہم اپنی امیجینیشن کو پروڈیوس کر سکیں. یہ جو ڈرامہ ہے، دس از دا پروڈکشن آف آر امیجینیشن. یہ جو ناول ہے، دس از دا پروڈکشن آف آر امیجینیشن. یہ جو باقی پیسز آف رائٹنگ ہیں، آرٹسٹک پیسز ہیں، یہ
پروڈکشن ہے امیجینیشن کی. تو امیجینیٹیولی ہم جوکس کریٹ کر سکتے ہیں, ہم پوئٹک لینگویجز کریٹ کر سکتے ہیں. جس طرح مختلف پوئٹس جو ہیں وہ مختلف, کسی نے کہا تھا کہ نفس کو آنچ پر اور عمر بھر رکھنا بڑا مشکل ہے, ہستی کو معتبر رکھنا. تو یہ کریٹیو وے کے اندر آپ چیزوں کو مینوپولیٹ کر کے نئی چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں poetic function of language, as it is written creative use of language, production of imagination, right. تو یہ پلیئر جو فنکشن ہے, پلیئر فنکشن آپ کو پتہ ہے رائم سکیم پراپر مینوپولیٹ کر کے, اسی طرح جوکس جو ہیں وہ ہم بناتے ہیں سملیز کا استعمال کر کے, میٹافرز کا استعمال کر کے, ڈفرینٹ اسٹائلسٹک, سم ٹائم ہائپربلی کا یوز کیا, ایگزیجریٹڈ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان ہم کرتے ہیں, رائٹ. تو ناوک نے اس کے طائر سدرہ تک شکار کیا. تو طائر سدرہ تک شکار, ناوک نے اس کے مزقہ کے طائر سدرہ تک شکار کیا. یہ ہائپربلی, چیزوں کو بڑھا چڑھا کر بھی ہم ایک پلیئر یا پھر حاصل کرتے ہیں, یا پھر پوئٹک فنکشن جو ہے وہ, یا فن جو ہے پلینگ اپان ورڈ, لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے زو معنی ہوتے ہیں, ملٹی میننگز ہوتے ہیں ایک ہی لفظ کے. تو یہ سب پوئٹک فنکشن کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اس طرح ٹیکسچول فنکشن ہے, ٹیکسٹ ہمارے اندر جو ہے وہ گرامیٹیکل کمپیٹنسی ہے, ہمارے اندر جو کمیونیکیٹو کمپیٹنسی ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکسچول کمپیٹنسی ہے. ٹیکسچول کمپیٹنسی یہ مراد ہوتا ہے کہ ہم لینگویج کے ذریعے ایک ایسی ٹیکسٹ کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ اپنے خیالات کے اعتبار سے اور اپنی سٹرکچر کے اعتبار سے ایک یونیفائڈ ہول کی حیثیت رکھتی ہے. یونیفائڈ ہول کب بنے گا؟ اینی اسٹریچ آف لینگویج وچ ہیز cohesion and coherence that may be called as a unified whole. So ہم unified whole kind کی جو ٹیکسٹ ہیں, ٹیکسٹ کا ورڈ جو ہے یہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹ کا ورڈ جو ہے صرف ریٹن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ٹیکسٹ کا مطلب صرف ریٹن نہیں ہے, ایون کہ اسپوکن فارم ہمارا جو بولنا ہے یہ بھی ٹیکسٹ کے اندر شامل ہے. ہم بولنے کے دوران وی کین پروڈیوس such stretches of language, stretches of utterances, ہم ایسے بڑے بڑے جو ہے وہ لینگویج کے پیسز کریٹ کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ کوہیژن کی کوالٹی بھی ہوتی ہے اور کوہرنس کی کوالٹی بھی ہوتی ہے. کوہیژن سے کیا مراد ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے, فار ایگزامپل ایک پیراگراف لکھا ہے, تو اس پیراگراف کا ہر جو سنٹینس ہے وہ گرامیٹیکلی کریکٹ ہو, اسٹرکچر وائز, جہاں پر پاسٹ کا ٹینس آنا ہے پاسٹ کا آئے, پریزنٹ کا آنا ہے پریزنٹ کا آئے. اسی طرح جو چیزوں کے درمیان کنیکٹیوٹی کے لیے جو ہم مارکر لگاتے ہیں, سیمنٹک مارکرز, فردر مور کا لفظ ہے, مور اوور کا لفظ ہے, جہاں جہاں پر یہ چیزیں آنی ہیں وہاں پر آئیں تو گرامیٹیکلی چیزیں کریکٹ ہوں, رائٹ. اس کو ہم کہتے ہیں یونٹی آف اسٹرکچر. اور اسی طرح اگر جو تھاٹس ہیں وہ لاجیکلی فلو کر رہے ہیں, ایک جو ہے وہ عقلی پیمانے پر وہ ٹھیک آ رہے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تھیمیٹک یونٹی ہے, کہ اوور آل جو ہے ہمارا جو پیراگراف ہے اس کا جو تھیم ہے, یعنی جو ٹاپک سنٹینس تھا اسی کے مطابق آپ نے سپورٹنگ ڈیٹیل دی ہے, اسی کے مطابق آپ نے کنکلوڈنگ سنٹینس لکھا ہے. تو ساری چیزیں اگر لاجیکلی صحیح موو کر رہی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تھیمیٹک یونٹی ہے. اور اگر اسٹرکچر وائز چیزیں سب ٹھیک ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسٹرکچرل یونٹی ہے. تو لینگویج کا جو ٹیکسچول فنکشن ہے یہ ہمیں انیبل کرتا ہے کہ ہم وی کین کریٹ رائٹ لانگ اسٹریچز آف لینگویج وچ آر کوہیسو اینڈ کوہرنٹ. یہ تھا جی اوور آل آج کا لیکچر. اٹ واز اباؤٹ فنکشنز آف لینگویج. تو اسی طرح کی مزید چیزیں سیکھنے کے لیے, سننے کے لیے آپ لسانکس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں. اسٹے کنیکٹڈ ود لسانکس. ٹیک ویری ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. تھینک یو. اللہ حافظ.